जो कि आम लोगों को पता नहीं है। हम अक्सर सुनते हैं कि चलो वही जवान था, कोई रिस्क नहीं था, ये तो बिल्कुल पतला सा था, क्रिकेट खेलता था, ये करता था, बिल्कुल यंग था, सडनली गुजर गया। तो उसकी हमेशा वजह कॉर्नरी आर्टरी डिजीज नहीं होती। आम लोगों के लिए ये कहूँगा, आम लोगों के लिए दो चीज़ें मैं कहूँगा, बाकी हमारा मेडिकल फील्ड में अलग आएगा। आम लोगों के लिए दो चीज़ें ये हैं कि अगर किसी को भी कोई भी कार्डियक रिलेटेड सिम्टम हो, जिसमें कि पैल्पिटेशन होती है कि दिल की धड़कन तेज़ हो गई, या हो कि हल्का सा कभी चक्कर आया और चक्कर खा के आदमी गिर गया हो, यानी जिसको हम बोलते हैं बेहोश हो जाना, या जिसको हम टेक्निकल टर्म में सिनकपी कहते हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार अचानक हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, क्यों, क्या वजूहात हैं, इस सब पर हमने मुनासिब जाना। क्यों ना ये सारी बातें एक माहिर से पूछी जाए। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं वादी कश्मीर के मायनाज और मशहूर मारूफ डॉक्टर शफीक जरगर, जो कि कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हैं। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हम अक्सर बेशतर आज सुनते आ रहे हैं कि नौजवान हों या बड़ी उम्र के लोग भी हों, अचानक सडन डेथ्स हो जा रही हैं। तो क्या लगता है डॉक्टर साहब, मेडिकल फील्ड में क्या बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से अचानक लोग मर जाते हैं? हाँ जी, ये जो इसको हम टेक्निकली अपने मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं सडन कार्डियक डेथ। सडन कार्डियक डेथ यह ऐसा हो गया कि पेशेंट बिल्कुल ठीक है और फिर विदाउट एनी क्लियर रीज़न उसकी एकदम से वो गुजर गया, इसे बोलते हैं सडन कार्डियक डेथ होना। सडन कार्डियक डेथ का जो मेन कॉज है, जैसे कि हम सब जानते हैं, वो हार्ट अटैक है, यानी कि पेशेंट को कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ होती है जिसका उसको खबर नहीं होती, और फिर वो एकदम से उसका हार्ट अटैक हो जाता है और वो गुजर जाता है। यही एक वजह नहीं है, और भी वजहें हैं, मगर ये मेन वजह है। दूसरी वजह ये है जिसे हम बोलते हैं एरिथमिक डेथ होना, यानी कि कार्डियक एरिथमिया हो गया। कार्डियक एरिथमिया दो टाइप का हो सकता है, या तो धड़कन तेज़ हो जाए और वो इतनी तेज़ हो जाए जो कि फिजियोलॉजिकल नहीं है, ज़िंदगी के साथ वो मतलब मैच नहीं है, और उस वजह से डेथ हो जाए, या धड़कन का रुक जाना, यानी कि ब्रेडी एरिथमिया हो गया और उसकी वजह से भी डेथ हो सकता है। तीसरी कॉज होती है कि पेशेंट के जो मसल है, हार्ट की मसल में कोई दिक्कत हो, तो उसकी वजह से भी सडन कार्डियक डेथ होता है। मगर मेन रीज़न जो सडन कार्डियक डेथ का होता है वो यही होता है, जिसे हार्ट अटैक हो जाते हैं, जिसे हम कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं, वो होता है, और पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाता है, तो उसी वजह से सडन कार्डियक डेथ होती है। सो ये दो तीन कॉजें जो मेन है, यही वजह है एकदम से गुजरने की। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि ये डिजीज़ पैदा हो जाती है, तो कैसे एक इंसान एहतियात बरते और वक्त पर चेकअप करे ताकि वो इस सडन हार्ट अटैक से बच पाए? हाँ जी, सो बेसिकली हमें समझना होगा कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ होती कैसे है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के वजूहात क्या हैं, और जब वो वजूहात हमें समझ आएंगे तो उन्हीं वजूहात से हमें दूर रहना पड़ेगा, और वही है मेन प्रिवेंशन इसका। तो वजह क्या है कि आदमी को कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ होती है? सबसे पहली वजह है हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते। आजकल सबके पास गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों में चढ़े, जगह पहुँचे, उतरे ऑफिस में, into the car, फिर back to the home। So यही हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है। इसमें कहीं पर एक्सरसाइज नहीं आती, कहीं पर कोई जिमिंग नहीं आती, कोई फिजिकल वर्क नहीं है। So क्योंकि फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और टाइम भी सबके पास कम है, तो लोगों के लाइफस्टाइल एकदम सेडेंट्रीज हो गई। सो सेडेंट्री लाइफस्टाइल एक वजह है। दूसरा, क्लियरली हम सबको पता है, हमारा डाइट जो है, कश्मीरी डाइट, वो कैलोरीज से, कार्बोहाइड्रेट से, फैट से भर के है। हमारा राइस, हमारा वाजवान, और एक वजह भी है। सो लाइफस्टाइल, डाइट, और तीसरा जो हम सब हैं, जो कि स्ट्रेस है। ठीक, जो एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम हैं, पूरी की पूरी जो कि है, ये स्ट्रेसफुल लाइफ है हमारी, जो भी वजहें हैं स्ट्रेस की। सो स्ट्रेस इज़ अनदर कॉज। सो ये दो तीन वजहें, अगर हम इनको कंट्रोल कर सकें, अगर हम अपनी डाइट में बेहतरी कर सकें, चावल कम खाने हैं, तेल कम खाना है, मीट कम खाना है, मीट की जगह चिकन और फिश को प्रेफर करें, और तेल कम डालें, और अपने आप को स्ट्रेस फ्री। सो मैनेजिंग स्ट्रेस इटसेल्फ एक बड़ा डिस्कशन है कि कैसे आप लोग अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकें। और तीसरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि हमने कहा कि किसी न किसी तरीके की एक्सरसाइज हमें अपनी ज़िंदगी में लानी होगी। जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज एक बंदा कर सकता है, वो ये है कि वो 20 से 25 मिनट ब्रिस्क वॉक कर सकता है हफ्ते में
5 दिन। یہ سب سے سمپلسٹ فارم آف ایکسرسائز ہے کہ آپ صبح نکلے یا شام کو نکلے، جس کے پاس جو بھی ٹائم ہے، مگر برسک واک کیا تیزی کے ساتھ 20 سے 25 منٹ ہفتے میں 5 دن چلے، دس از سفیشینٹ ایکسرسائز. یہ 3 چیزیں اگر ہم کریں تو بہت حد تک ہمارے جو ہارٹ اٹیکس ہیں ان کی انسیڈنس کو ہم کم کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب حالیہ ایک اعداد و شمار بھی سامنے آیا، کیونکہ ہارٹ کا یہ ایک کنیکشن ہے بلڈ پریشر کے ساتھ، تو حالیہ ایک اعداد و شمار سامنے آیا جس میں بتایا گیا کہ جو 20% آبادی دن بہ دن ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہو رہی ہے. کیا لگتا ہے کہ لائف سٹائل یا ڈائٹنگ کی جس طرح آپ نے بات کی کہ لوگ دن بہ دن نئے نئے امراض میں کیوں مبتلا ہو جا رہے ہیں؟ اور میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی آپ تفصیل دیں کہ ہائی بلڈ پریشر کے زیادہ تر جو پیشنٹ سامنے آ رہے ہیں کیا بنیادی وجہ ہے جس میں لوگ زیادہ تر اس میں انوالو ہو رہے ہیں. سو اگین اگر ہم دیں ایک خالی اٹس ناٹ اونلی ہائپر ٹینشن، خالی ہائپر ٹینشن نہیں ہے، ہائپر ٹینشن ہے، ڈائبٹیز ہے، اوبیسٹی ہے، اسموکنگ ہے. ہاں اسموکنگ کے پہلے میں نے آئی ڈنٹ سے اسموکنگ از اندر ویری مین رسک فیکٹر ہے کارنری آرٹری ڈیزیز کا، وہ جو کہ میں نے پہلے ذکر نہیں کیا. یہ 3-4 فیکٹر سب کو ریلیٹڈ ہے. جس کو ڈائبٹیز ہوتا ہے اس کو ہائپر ٹینشن بھی ہوگا، جس کو ہائپر ٹینشن ڈائبٹیز ہوگا وہ جنرلی آپ دیکھو گے وہ اوبیز بھی ہوگا، اور اسموکرز میں اگین ہائپر ٹینشن کی رسک ہوتی ہے. سو یہ 4-5 چیزیں سب ایک جڑ ہیں. ان سب کو اگر ہم کنٹرول کر سکے تو آٹومیٹکلی ہائپر ٹینشن کو بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. یعنی کہ سیم تھنگ، سیڈنٹری لائف سٹائل اگر ہمارا نہ ہو، ہماری ڈائٹری ہیبٹس بیٹر ہو، ہم نمک کم کھائیں، ہم آئل کم کھائیں، ہمارا ویٹ، ایک سمپل ویٹ کم کرنے سے آدمی آرام سے 5 سے 10 ڈگری اپنا سسٹولک بلڈ پریشر کم کر سکتا ہے سمپل ویٹ ریڈکشن سے. سو ویٹ ہمارا کم ہو، ہم اسموکنگ نہ کریں تو آٹومیٹکلی آپ کے بلڈ پریشر کی انسیڈنس بھی کم ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے جو موسٹ کامن کاز آف جو بلڈ پریشر ہے وہ ایسنشیل ہائپر ٹینشن ہوتا ہے. یعنی کہ ہمارے پاس کوئی کلیئر وجہ نہیں ہے کہنے کی کہ یہ ہائپر ٹینشن. سو ایسنشیل ہائپر ٹینشن ہے. اور ہائپر ٹینشن بارے میں یہ بولوں گا، جب ایک ڈاکٹر نے کسی پیشنٹ کو ہائپر ٹینشن ڈائگنوز کرا اور اس کو کہا کہ آپ کو ہائپر ٹینشن ہے، اس کی وجہ کوئی بھی ہو، سب سے امپورٹنٹ بات ہے پھر آگے جا کے دوائیاں ریگولرلی کھانا کہ وہ ہائپر ٹینشن کنٹرول ہو سکے. اس کے ساتھ ڈائٹری ہیبٹس کو چینج کرنا، اپنے وزن کو کم کرنا کہ دوائی کی جو مختیار ہے کہ وہ کم ہو سکے. مگر اگر دوائی کھانی ہے تو وہ پوری طریقے سے کھانی ہے کہ آپ کنٹینیوسلی دوائی کھاتے رہیں، کیونکہ بلڈ پریشر ایک بار جب ڈائگنوز ہو گیا تو اس کو آپ کو زندگی بھر آپ کو کنٹرول کر کے رکھنا پڑے گا، چاہے وہ آپ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن سے کریں یا ڈرگ سے کریں، مگر کنٹینیوسلی کرنا پڑے گا. سر اگر بات جیسے ہم نے ہارٹ اٹیکس کی یا ہائی بلڈ پریشر کی، تو اگر ایک عام نوجوان ہے جو اچھی زندگی گزرنا چاہتا ہے یا اس میں کوئی بھی ایسی بیماری جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے ہی ایک بیماری پیدا ہو جاتی جس کی وجہ سے وہ سڈن ڈیتھس ہو سکتی ہیں، تو کیسے وہ وقت پہ جا کر ڈاکٹر کے پاس جائے، احتیاط کرے، تو کیا میسیج رہی ہوئی ان کے لیے؟ جی بیسکلی اگر ہم بات کریں، ایک تو جو میں نے ابھی آپ کو کہا جو ہے ایک مین سیگمنٹ اور جو میجورٹی آف دا کیسز کی وجہ بھی ہے وہ ہے کارنری آرٹری ڈیزیز، ہارٹ اٹیک ہونا. اس کی تو کامنلی ہم سب کو اب آئی تھنک کوائٹ اویئرنیس ہو چکی ہے، پورے عوام کو بھی اویئرنیس ہو چکی ہے کہ اس میں یہی ہے کہ آپ اپنے لائف سٹائل کو ٹھیک کریں، اپنے کھانے کو ٹھیک کریں، اسموک نہ کریں، اپنا سٹریس مینیج کریں. یہ سب چیزیں سب ہیں، اسی سے آپ بیسکلی کورونری آرٹری ڈیزیز کی رسک کو کم کر سکتے ہیں. اس کے بعد ادر کازز آف سڈن کارڈیک ڈیتھ جو ہوتی ہیں، جو کہ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ہم اکثر سنتے ہیں کہ چلو وہی جوان تھا، کوئی رسک نہیں تھا، یہ تو بالکل پتلا سا تھا، کرکٹ کھیلتا تھا، یہ کرتا تھا، بالکل ینگ تھا، سڈنلی گزر گیا. تو اس کی ہمیشہ وجہ کورونری آرٹری ڈیزیز نہیں ہوتی. ادر کازز بھی ہوتی ہیں سڈن کارڈیک ڈیتھ کی، جس میں ہم ایک پیشنٹ کسی آدمی کو ہوتا ہے ارتھمیا ہونے کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں. وہ ارتھموجینک سبسٹریٹ ہوتا ہے اس کو، چاہے وہ ای سی جی میں ہو، چاہے وہ اس کے مسل میں ہو. تو ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی ضروری ہے. سو یہ ایک تھوڑا ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے، کیونکہ یہ ایزیلی اب کیسے ہم بولیں کہ ایک سڈنلی ایک جو پیشنٹ ینگ ہے اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ بندہ سڈن کارڈیک ڈیتھ کے لیے ہائی رسک ہے. یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، مگر اس کے لیے ہمارے یہاں جو ہم کامنلی کرتے ہیں، اس میں میں عام لوگوں کے لیے یہ کہوں گا، عام لوگوں کے لیے 2 چیزیں میں کہوں گا، باقی ہمارا میڈیکل فیلڈ میں الگ آئے گا. عام لوگوں کے لیے 2 چیزیں یہ ہیں
کہ اگر کسی کو بھی کوئی بھی کارڈیک ریلیٹڈ سمٹم ہو جس میں کہ پیلپٹیشن ہوتی ہے کہ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی, یا ہو کہ ہلکا سا کبھی چکر آیا اور چکر کھا کے آدمی گر گیا ہو, یعنی جس کو ہم بولتے ہیں بے ہوش ہو جانا, یا جس کو ہم ٹیکنیکل ٹرم میں سنکپی کہتے ہیں, پیلپٹیشن ہو جائے, سنکپی ہو جائے, یا سانس پھولنا ہو جائے, تو وہ ڈاکٹر کے پاس جلدی آئے کہ ڈاکٹر اس کا ایٹ لیسٹ بیسک ایویلویشن کرے. بیسک ایویلویشن میں ہوتا ہے فزیکل ایگزامینیشن, ای سی جی اسکریننگ اور ایکو اسکریننگ. سو یہ 2-3 چیزیں ہم کر سکتے ہیں. جب پیشنٹ کو اگر سمٹم لگے وہ اس کو لائٹلی نہ لے, ڈاکٹر کے پاس آئے, ہم اس کی ای سی جی اسکریننگ کریں, ہم اس کی ایکو اسکریننگ کریں, تو اس صورت میں مے بی ہم اس اسمال سب سیٹ آف سبسٹریٹ پیپل کو پک کر سکتے ہیں. باقی جو آپ عام لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے وہ اس سب سیٹ کو پک کرنا, باقی کارنری آرٹری ڈیزیز کے لیے بڑا سا سمپل ہے. اور دوسری بات ہے فیملی اسکریننگ. اکثر ہم فیملی اسکریننگ بھی مس کر دیتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ چلا کہ یہ عام لوگوں کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اگر پتہ چلا کہ کسی کے فیملی میں کوئی ڈیتھ ہو گئی ہو, کہ پھر اس میں وہ تو خیر ہو گئی, اس کو تو ہم مینیج نہیں کر پائے انفارچونیٹلی, لیکن جو اس کے سبلنگس ہیں ان کو اسکرین کرنا بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. کہ اس سے ہم, کیونکہ بہت ساری جو سڈن کارڈیک ڈیتھ کی وجہ ہوتی ہیں وہ فیمیلیل ہوتی ہیں, یعنی کہ وہ پورے گھر وہ سارے کے گھر کا گھر ہائی رسک ہوتا ہے, یا اس کے ماں باپ ہائی رسک ہوتے ہیں. سو فرسٹ مطلب ریلیشنز امپورٹنٹ ہوتی ہیں, تو ان سب فرسٹ ریلیشنز کی اگین ای سی جی اسکریننگ کرنا اور ایکو اسکریننگ کرنا ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اس صورت میں. سو یہ 2-3 چیزیں ہیں. باقی ہمارا جو ایم آئی کے جو ہم نے ابھی تک سارے رسکس بولے ان کو کنٹرول کرنا. باقی جب بھی آپ کو کوئی کارڈیک ریلیٹڈ سمٹم لگے تو ڈاکٹر کے پاس اپنا ای سی جی, سب سے کم جو آپ کر سکتے ہو وہ اپنا فزیکل ایگزامینیشن اور ای سی جی اسکریننگ کر سکتے ہو. یہ 2 چیزیں تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے. اور اگر کسی بھی فیملی میں کوئی ڈیتھ ہو گئی ہو تو ان کے بھائی, ان کے بہن, ان کے فادر مدرز, آل دا فرسٹ ریلیشنز کو اسکرین کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. چلیے ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو پروگرام میں مدعو کرتے رہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. چلیے ناظرین, کشمیری میں ایک مشہور کہاوت ہے, زہ اور جہاں اور, یعنی آپ کا جب صحت ٹھیک ہے تب آپ کے پاس دنیا کی ہر کوئی دولت ہے. اس لیے ڈاکٹر صاحب نے تمام جو باتیں ہیں آپ کے سامنے رکھی, اور بالخصوص اس بات پہ زیادہ وضاحت کی کہ زیادہ تر جو نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں, چاہے ہم ہارٹ اٹیکس کی بات کریں یا مختلف ایسی بیماریاں جنم لے رہی ہیں, سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کا لائف سٹائل اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دھیان آپ کی جسم کی اور بہت کم ہے. یعنی ورزش کرنا, ایکسرسائز کرنا اور کھانے پینے کے عادات, اپنے ڈائٹ کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے, ڈائٹ کو کس طریقے سے لینا ہے, کون سی ڈائٹ کا کس وقت استعمال کرنا ہے, ان سب چیزوں کا آپ کو ضروری خیال رکھنا ہوگا. تبھی جا کے آپ تندرست رہ سکتے ہیں, آپ کی صحت بھی ٹھیک رہ سکتی ہے. آئندہ بھی آپ کے سامنے صحت سے جڑے مختلف پروگرامز لاتے رہیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. کشمیر اورا کے لیے میں منظور ڈار.